अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हमारी कौन सी क्लास है? वेरी गुड, आज हमारी 3rd क्लास है। आज हम करबला का वाक़या आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम ये जान गए हैं कि किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, फिर मक्का छोड़ा, कूफा के लिए रवाना हुए और अब वो करबला के मैदान में आ पहुँचे हैं। वहीं मैदान में एक नदी बह रही है, उसका नाम है नहर फ़ुरात। उसी के पास में उन्होंने अपने खेमे लगाए, कैंप्स लगाए, अपने घोड़ों को बांधा और वहाँ के जो विलेजर्स थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि मैं ये जगह ख़रीदना चाहता हूँ। तो हज़रत इमाम हुसैन ने वो करबला की जो जगह थी वो ख़रीदी उनसे। वहाँ का जो कबीला था, उस कबीले का नाम था बनी असद। तो हज़रत इमाम हुसैन ने बाकायदा वहाँ से उनसे वो ज़मीन ख़रीदी और फिर वो ज़मीन उन्होंने उन्हीं बनी असद के लोगों को हिबा कर दी, यानी कि उन्होंने बनी असद के लोगों को गिफ्ट कर दी वो ज़मीन और कहा कि मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। और उन्होंने 3 ग्रुप्स में लोगों को बुलाया। पहला ग्रुप उन्होंने मर्दों का बुलाया। उन्होंने उनसे कहा कि देखो, मैं हुसैन इब्न हैदर हूँ और अभी कुछ टाइम बाद, जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुछ, जैसे उनको पता था कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा अभी यहाँ कुछ वक्त बाद यहाँ पे अजीम शहादत होंगी और हमारी तुमसे यही एक रिक्वेस्ट है कि कोई अगर हमारे बारे में पूछता हुआ आए या हमारी शहादत का सुन के हमारा नाम लेके कोई पूछता हुआ आए तो उसे हमारी जहाँ मदफन हुआ है, हमारी जो शहादत गाह है, वो जगह बता देना और अगर हो सके तो खेती बाड़ी के बहाने तुम लोग आना और हमारे जो बॉडीज़ होंगी हमारा शहीद होने के बाद वो सब यूं ही पड़ी होंगी, उनमें कफन भी नहीं होगा अगर जिन पे, तो तुम उनको कफन करना और हमारी मतलब कब्र बना देना, मतलब तुम किसी भी बहाने से आना और कब्र बना देना, सबको तदफीन कर देना, सबको दफना देना। और अब तुम जाओ और अपनी घर की जितनी भी औरतें हैं, जितनी ख़वातीन हैं, उनको मेरे पास भेजो। तो उनके जो विलेज था वहाँ की सारी औरतें आईं तो उन्होंने उन औरतों से कहा, देखो तुम सब मेरी बहनें हो और तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ कौन है। उन्होंने वही सब बातें उनको बताई और कहा अगर किसी वजह से तुम्हारे मर्द ना आ पाएँ तो तुम पानी भर, क्योंकि यहाँ पे नहर बह रही है, पानी भरने के बहाने आना या किसी काम के बहाने आना और हम लोगों पे यूं ही मिट्टी डाल देना और हमारी कब्र किसी तरह बना देना। फिर वो उनसे कहते हैं कि अब तुम लोग जाओ और अपने घर के बच्चों को भेज दो। वहाँ पे बच्चे आते हैं तो उन बच्चों से कहते हैं कि देखो बच्चों, अगर किसी वजह से तुम्हारे वालिद या वालिदा ना आ पाएँ और हमारे ऊपर मिट्टी ना डाल पाएँ तो तुम खेल खेल में हमारे ऊपर मिट्टी डाल देना और किसी तरह से हमारी कब्रें बना देना और कभी कोई पूछता हुआ आए तो उनको हमारा पता बता देना। आखिरत में हम तुम्हारे मददगार होंगे। इस तरह इमाम हुसैन ने वहीं अपना खेमा डाला और वहीं पे वो लोग क़याम कर रहे। अच्छा, अभी जब हज़रत इमाम हुसैन करबला में अपना क़याम फरमा रहे थे, उन्होंने कहा यहाँ पे कैंप्स डालो, तो हुर आया और हुर ने हज़रत इमाम हुसैन को जैसे धमकाने के लहजे में कहा कि तुम चलो, मुझे ये काम दिया गया है कि मैं तुम्हें लेके जाऊँ इब्न ज़ियाद के पास और तुम यजीद की बैत करो, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। तो हज़रत इमाम हुसैन मना कर देते हैं, कहते हैं जो पहले दिन मेरा फ़ैसला था वही फ़ैसला मेरा आज भी है, मैं हरगिज़ किसी फासिक और फाजिर की बैत नहीं करूँगा। तो हज़रत इमाम हुसैन आगे अपने जुलजना, उनका जो घोड़ा था, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हुर बेअदबन उनके घोड़े की जो जीन होती है, जो आगे रस्सी होती है, वो पकड़ लेता है। तो हज़रत इमाम हुसैन को बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने इस तरह से कैसे रोका। तो अच्छा, अरबों में ये रिवाज है कि जब कुछ बहुत बुरा किसी के लिए कहना चाहते हैं या कुछ किसी बहुत बुरा लगता है
تو وہ ایک سنٹینس ہے عربی میں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے. جیسے کسی کو مرنے کے لیے یا کسی کے اس طرح سے کچھ برا کہتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے. اس واقعے کی بہت بڑی امپورٹنس ہے اس بات کی جو میں اب آپ کو بتا رہی ہوں. وہ آگے جا کے میں بتاؤں گی کیا امپورٹنس ہے. تو حضرت حر جو ہیں اس وقت جواب دیتے ہیں حضرت امام حسین کو کہ اگر تمہاری ماں حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتی تو میں کس طرح جواب دیتا وہ تم نہیں جانتے. تو حضرت امام حسین یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. حضرت بی بی فاطمہ سیدہ کے تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے ماننے والے ہیں. بہرحال وہ خیر رسی چھوڑ دیتے ہیں اور حر وہاں سے چلا جاتا ہے. اور پھر وہ لیٹر لکھتا ہے عبید ابن زیاد کو کہ بھائی یہ تو ہے تو 72 پر تم جانتے نہیں ہو کہ ان میں کس کی اولاد ہے اور ایک ہزار پہ بھاری ہے، تو تم اور فوج بھیجو. تو پھر وہاں سے جواب آتا ہے کہ تم ان سب کا پانی روک دو. جتنے بھی امام حسین کے ساتھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کا پانی روک دو، کسی کو پانی نہ دیا جائے. جانور پئیں، چرند پرند پئیں، جس کو چاہے پانی پینا ہے پیے، پر آل نبی پانی نہ پی پائے. تو حضرت حر یہ سن کے تھوڑا سا ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، کانپ جاتے ہیں کہ میں آل رسول کو کس طرح سے پانی کے لیے روک سکتا ہوں. تو وہ واپس جواب میں لیٹر لکھتے ہیں کہ یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، شیرخواہ بچے ہیں، اور ان کا پانی روکنا جو ہے مجھے مناسب نہیں لگتا کیونکہ یہ آل نبی ہیں، ان کے ہم خلاف اس طرح سے نہیں جا سکتے. تو عبید ابن زیاد اتنا فاسق شخص تھا کہ وہ ایک بہت ہی برا، بہت ہی جلاد قسم کا شخص ہے، شمر. اسے بھیجتا ہے فوج لے کے اور اس سے کہتا ہے کہ حر تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کام کا نہیں ہے، شمر اب تم جاؤ اور اب تمہارے حوالے ہے حضرت امام حسین کو شہید کرنا. اب شمر روانہ ہوتے ہیں. شمر پہنچتا ہے کربلا. 7 محرم ہے، پانی بند ہو چکا ہے. ساری اہل بیت کا، جتنے ان کے صحابہ ساتھ تھے، سب کا پانی بند ہو چکا ہے. آپ سوچئے 7 محرم سے 9 محرم ہو گئی، کسی نے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں لیا. حضرت بی بی سکینہ جو حضرت امام حسین کی صاحبزادی ہیں، ان کی کئی روایات میں عمر 6 سال بیان کی گئی ہے، کئی روایات میں 7 یا 8 سال. بہرحال بچی ہیں، معصوم ہیں، وہ بہت روتی ہیں کہ کہیں سے مجھے پانی مل جائے، کہیں سے کہیں پانی مل جائے. حضرت امام حسین کے صاحبزادے سب سے چھوٹے حضرت علی اصغر، وہ 6 ماہ کے ہیں، بن پانی کے تڑپ رہے ہیں. کہیں سے کوئی پانی، کوئی مدد دینے والا نہیں، کوئی پانی تک پہنچانے والا نہیں. اب خیموں میں بچے پریشان، سب پریشان کہ بن پانی کے کیسے بچے رہیں گے. صبر کا امتحان ہے اور یقیناً صبر ہی جیتا، امام حسین ہی جیتے. 9 محرم آئی. 9 محرم کو پھر سے حضرت امام حسین کے سامنے آفر رکھا گیا کہ بھائی اب آپ جو ہے ہار مان لیجئے، یزید کی بیعت کر لیجئے، ورنہ اب آپ جانتے ہیں کل کا آخری دن ہے، آپ کو جو موقع دیا گیا ہے، ورنہ کل جنگ ہوگی اور آپ لوگ کتنے ہیں؟ 72 اور ہم لوگ ہیں 22,000 سے بھی زیادہ. تو فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ کون جیتے گا، آپ ہار مان لیجئے. تو حضرت امام حسین نے کہا، پھر وہی کہا کہ جو میرا فیصلہ پہلے دن تھا وہی میرا فیصلہ آج بھی ہے، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ آج کی رات چاہیے مجھے مہلت کہ میں اللہ تعالیٰ سے تھوڑی بات کر سکوں، تھوڑی سی راز و نیاز کی باتیں کر سکوں. یقیناً کل کا تو پتہ ہی ہے سب کو کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو شمر اتنا ظالم تھا کہ اس نے منع کر دیا مہلت دینے سے، پر حر نے کہا کہ نہیں، ہمیں مہلت دینی ہوگی کیونکہ یہی
آج تک ہویا ہے کہ جنگ میں جب مہلت مانگی جاتی ہے تو مہلت دی جاتی ہے، پر بچوں وہ مہلت امام حسین نے یزیدیوں سے نہیں مانگی تھی، بلکہ وہ مہلت اپنے ساتھیوں کو دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اپنے خیموں کے چراغ بجھا دیے اور اپنے ساتھیوں سے، سب صحابہ کے آل و اولاد تھی، ان کے بچے تھے، سب تھے، ان سے کہا کہ آج کی رات میں نے دیے بجھا دیے ہیں، اور تم لوگوں میں سے جو لوگ میرا ساتھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اللہ گواہ ہے، آخرت کے دن میں ان کے حق میں گواہی دوں گا، جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی، کسی سے میں کچھ گلہ شکوہ نہیں کروں گا، جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ میں نے چراغ اس لیے بجھا دیے تاکہ کوئی میری طرف دیکھ کے یہ نگاہیں شرمندہ نہ ہوں اس کی اور وہ چلا جائے۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے میرے ساتھ رکنے کی، کیونکہ کل کا منظر سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ ہم 72 ہیں اور وہ ہزاروں ہیں، تو جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ چلے جائیں۔ کچھ دیر بعد جب روشنی واپس جلائی گئی، چراغ جلائے گئے، تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچوں آپ یقین جانیے سارے 72 کے 72 جو مرد حضرات تھے وہ نیزے یعنی کہ تلواریں اور جو بھالے تھے وہ اپنی گردن کے نیچے لے کے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے امام آپ پہ ہم قربان، ہمارے والدین قربان، ہمارے بچے قربان، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کو اس مشکل گھڑی میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ سارے کے سارے وہیں تھے، کوئی حضرت امام حسین کو چھوڑ کے نہیں گیا تھا۔ پوری رات حضرت امام حسین نے اپنی بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ، اپنی بیٹی حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ عنہ، اپنی زوجہ، اپنے باقی بچوں کے ساتھ گزاری، نفل و نمازوں میں گزاری، دعاؤں میں گزاری۔ اگلے دن صبح 10 محرم عاشورے کا دن تھا۔ صبح فجر کی نماز میں حضرت امام حسین نے سورۃ الشمس کی آیات پڑھیں اور اتنی بلند آواز میں پڑھیں کہ پورا کربلا معلیٰ ان کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ اب بہت جلد وہ وقت قریب آ رہا تھا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ ان کے 4 بھائی اور تھے، حضرت عباس بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، اور صحابہ اکرام کی آل و اولاد ان کے ساتھ تھی۔ ایک ایک کر کے سب شہادت کا جام چکھتے گئے۔ آج کی یہ کلاس، یہ موضوع ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں بچوں۔ اگلی کلاس میں ہم اس کے آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صبر کو صبر شبیر عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔